نالج کور کے پلیٹ فارم سے ایک ہم نے سیریز آف لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے. اسی سیریز آف لیکچر کے سلسلے میں آج ایک لیکچر ہم ڈسکشن ایک سٹارٹ کر رہے ہیں اباؤٹ لیڈرشپ آف نیلسن منڈیلا. نیلسن منڈیلا دور حاضر میں ایک طرح سے سب سے بڑا نام سمجھا جاتا ہے لیڈرشپ میں, پولیٹیکل لیڈرشپ میں, اسٹوڈنٹ لیڈرشپ میں. اس کا بہت بڑا نام ہے, بڑی کنٹریبیوشن ہے, بہت اچیومنٹس ہیں. تو ایک کویشچن نیلسن منڈیلا کے بارے میں اکثر رہتا ہے کہ what special things he did as a leader. So in his leadership practice, what were the special features? How is he different and how is he distinctive than the other leaders? So آج کی ہماری ڈسکشن یہ ہے کہ نیلسن منڈیلا کے لیڈرشپ سٹائل میں اسپیشل فیچرز کیا تھے. نیلسن منڈیلا آپ سب جانتے ہیں, ہی از اے لیڈر فرام ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ کے قریب ایک گاؤں میں وہ پیدا ہوا اور 1913 میں پیدا ہوا, اور وہاں پہ اس کا جو فادر تھا ہی واز اے ٹرائبل ہیڈ. تو نیلسن منڈیلا واز بورن ان دا ہاؤس آف اے ٹرائبل ہیڈ. اس کی وجہ سے ان کے گھر میں ڈفرینٹ جو ایشوز تھے وہ ڈسکس ہوا کرتے تھے. اس کا فادر جو ہے وہ وہاں پہ لیڈرشپ رول پلے کیا کرتا تھا ٹو سالو دوز ایشوز. تو ارلی چائلڈہڈ میں ہی نیلسن منڈیلا جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا اس طرح کے لائف سٹائل سے. اس کے بعد جب نیلسن منڈیلا نے تھوڑی سی ہوش سنبھالی تو اس نے یہ دیکھا کہ جو بلیک افریقن ہیں دے آر being treated very badly, they are neglected, they are not given equal treatment in the society. تو نیلسن منڈیلا نے بہت ارلی ایج میں یہ سوچ لیا کہ یہ ایک ایشو ہے جس کو سالو کرنا ہے. تو لیڈرشپ میں جو ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ لیڈر شوڈ بی ویری فوکس وٹ ایگزیکٹلی ہی اور شی وانٹس ٹو اچیو. نیلسن واز ویری کلیئر کہ میں نے کیا اچیو کرنا ہے, اور یہ کلیئرٹی اس میں بہت ارلی سٹیج میں آ گئی. نیلسن منڈیلا ایک کرسچن اسکول میں گیا, اور اس کرسچن اسکول میں یہ روایت تھی کہ ہر اسٹوڈنٹ کا ایک کرسچن نیم رکھ دیا جاتا تھا. نیلسن منڈیلا کا جو اوریجنل نام ہے وہ نیلسن نہیں تھا. اس کی اسکول کی ایک ٹیچر تھی جس نے اس کو یہ نام دیا, اس کا نام رکھ دیا نیلسن. تو یہ نیلسن منڈیلا ہو گیا, اور یہ نیلسن نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ کرسچن اسکول تھا, اور کرسچن ٹریڈیشن کے مطابق اس کا نام جو ہے وہ نیلسن رکھ دیا گیا. اس کنٹرول اسکول کی انوائرمنٹ سے فارغ ہو کے دین ہی وینٹ ٹو یونیورسٹی. یونیورسٹی میں ہی وانٹیڈ ٹو گریجویٹ ان دا لا اسکول, فورٹ ہیئر یونیورسٹی ان ساؤتھ افریقہ, جہاں پہ یہ گیا. اور ڈیورنگ اسٹوڈنٹشپ نیلسن منڈیلا نے وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس موومنٹ چل رہی تھیں ان کا یہ ایکٹیولی پارٹ بنا, اور اسٹوڈنٹشپ میں ہی طلبہ تحریکوں کا حصہ بننے کی وجہ سے اس کو فورٹ ہیئر یونیورسٹی سے نکال دیا گیا. دین ہی وینٹ ٹو اندر یونیورسٹی, وہاں پہ جا کے اس نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی. اچھا, اب نیلسن منڈیلا اپنی ڈگری جب کمپلیٹ کی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت تھوڑا نمبر ہے بلیک لائرس کا. وہ لائر جو اپنی لا پریکٹس کر رہے ہیں ان کو پہلے تو ایڈمیشن کے ٹائم پہ بہت تھوڑے لوگوں کو ایڈمیشن ملتا تھا, اور اس کے بعد ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد بہت اسمال نمبر تھا جہاں پہ اس کو ایز اے انٹرنی کوئی لا آفس میں لے لیا جاتا. اینی وے دس واز اے لٹل بیک گراؤنڈ. پھر جب یہ اپنی عملی زندگی میں آیا تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب وہ موو کا پارٹ بننا ہے کہ جس میں بلیکس کو ایکول رائٹس ملیں گے, جس میں جو نیشنل انٹیگریٹی ہے اس کا پارٹ وہ بنیں گے, اور دے ول ناٹ بی نیگلیکٹڈ سٹیزن آف دا سوسائٹی. افریقن نیشنل کانگریس ANC یہ ایک ایکٹیو پارٹی تھی اس ٹائم پہ, اور یہ اس میں شامل ہوا, اور لیٹر آن ہی بیکیم ہیڈ آف دا پارٹی. اس اپنی موومنٹ کے سلسلے میں ہی واز اریسٹڈ, ویری ارلی اسٹیج پہ اریسٹ ہو گیا, اور اریسٹ ہونے کے بعد اس کو جیل بھیج دیا گیا. اب جیل میں اس کو انیشلی 5 ایئر کے لیے جیل میں بھیجا گیا, لیکن بیکاز ہی واز اے پولیٹیکل پرزنر
تو اس کو گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ آف دا ٹائم ایٹ دیٹ ٹائم وہ چونکہ باہر نہیں نکالنا چاہتی تھی، لہٰذا ٹائم ٹو ٹائم نئے کیسز نئے کیسز نئے کیسز، اور بائی دا اینڈ آف دا ڈے اس نے 27 years آف ہز گولڈن ایج ہی اسپینڈ ان دا پرزن. لیکن جیل میں جانے کے بعد بھی اس نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ایشوز پہ کمپرومائز نہیں کیا کہ میں جیل سے نکلنے کے لیے اپنے جو مین ایشوز ہیں وہ کمپرومائز کر کے میں جیل سے باہر آ جاؤں، نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے اپنی ایفرٹ سٹاپ نہیں کی. ڈیورنگ دا جیل ٹائم بھی اس نے جو موومنٹ چل رہی تھی ان کا یہ پارٹ بنتا رہا، وہاں سے گائیڈ کرتا رہا، وہاں سے اس نے لیڈ کیا، جیل کے اندر سے بیٹھ کے اپنی موومنٹ چلائی. ایک سٹیج پہ آ کے نیلسن منڈیلا کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ دا وے وی آر رننگ دس موو اگینسٹ دس ان اپروپریٹ ٹریٹمنٹ ٹو بلیکس، یہ شاید ٹھیک نہیں ہے. تو ایک سٹیج پہ آ کے نیلسن منڈیلا وہ وائلنٹ بھی ہو گیا اور اس نے وائلنٹ موومنٹ بھی کی. اچھا، اب نیلسن منڈیلا کے جو اسپیشل فیچرز میں ایک تو یہ ایک سیلف بہت بڑی بات ہے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ بہت ارلی سٹیج پہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ میری قوم کو کیا چاہیے اور میں نے وہ کس طرح اچیو کرنا ہے. اور پھر 27 سال وہ مختلف جیلوں میں رہا، اور 27 سالوں میں جیلوں میں رہنے کے باوجود he did not compromise on the issue which he had. He did not wanted to negotiate on anything for his own personal comfort. He did not do that. اور اب اس کی لیڈرشپ سٹائل میں جو چیزیں 4-5 جو ڈسٹنکٹیو چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ نمبر 1 کہ افریقہ میں ایک ٹریڈیشنل شرٹ پہنی جاتی ہے جو کہ افریقن ٹریڈیشنل ڈیزائنز ہیں. نیلسن منڈیلا نے شروع سے ہی وہ شرٹ پہننا شروع کی اور اس کی کوشش ہوتی تھی ہر روز ایک نیا ڈیزائن افریقن لوکل ڈیزائن والی شرٹ کا پہنا جائے. اچھا، اب یہ کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے پیچھے جو تھیوری ہے، جو فلاسفی ہے، جو انٹینشن ہے وہ یہ تھی کہ ہی وانٹیڈ ٹو شو کہ وی آر پراؤڈ آف بینگ افریقن، نمبر 1، اینڈ نمبر 2 وی وانٹ ٹو فائنڈ دا سولوشن آف دا پرابلم تھرو انڈیجنس وے، کہ ہم مقامی طریقوں سے، مقامی طریقوں کے مطابق اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. تو پہلا کام تو اس نے یہ کیا، اپنی آئیڈینٹی بنائی اکارڈنگ ٹو دا ایمز اینڈ آبجیکٹیو وچ ہی ہیڈ. اچھا، دوسرا جو اس نے کام نیلسن منڈیلا جو سیکنڈ تھنگ اس کے لیڈرشپ سٹائل میں ڈسٹنکٹیو ہے وہ کیا تھی کہ نیلسن بلیوڈ کہ صرف اپنی پارٹی، اپنے پارٹی کے کارکن اور اپنی پارٹی کے لوگوں کی پاور شو کر کے آپ اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کرنا پڑے گا کہ جو اپوزیشن ہے، جو اس کی اپوزیشن ہے، ان لوگوں کا کانفیڈنس بھی لینا ضروری ہے ٹو گین واٹ ہی وانٹڈ ٹو گین. تو اس کا طریقہ پھر اس نے کیا کیا کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم نیلسن منڈیلا جو ہے وہ اپوزیشن کے جو لیڈر تھے ان کے ساتھ رابطہ رکھتا تھا، ان کی پارٹیوں میں شریک ہوتا تھا، ان کو برتھ ڈے میسج بھیجتا تھا، ان کے گھروں میں خوشی غمی میں شریک ہوا کرتا تھا. تو یہ ایک اور ڈسٹنکٹیو سٹائل اس نے اپنایا کہ اپوزیشن آر ناٹ یور اینیمی فار ایور. So from time to time you have to be in touch with them to get your message across. So they should understand actually what do you want. تو اس طرح سے لوگوں کا دل جیتا جائے. یہ ایک اور اس کا طریقہ تھا کہ لوگوں سے جو اسپیشلی جو اپوزیشن میں ہیں ان کے ساتھ رابطے بنائے جائیں، ان کے ساتھ ملا جائے، ان کے ساتھ بہت ڈفرینسز نہ بنائے جائیں اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا رہا یہ. اچھا، تیسرا کام جو اس نے یہ کیا کہ جو اپوزیشن کی اسٹرینتھس ہیں، اس کی جو اپوزیشن ہے اس کی جو اسٹرینتھس ہیں اور ویکنیسز ہیں ان کو جانا جائے. تو اس نے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو، اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ کہا، یہ میسج دیا کہ جو آپ کے دشمن ہیں ان کو ٹوٹلی نیگلیکٹ کر دینا اور ان کو بالکل ان کے بارے میں بات نہ کرنا یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے، بلکہ لیٹس نو اباؤٹ دیم. اینڈ وین وی سے نوئنگ اباؤٹ دیم دیٹ مین ان کے اسٹرانگ پوائنٹ کیا ہے، ان کا منشور کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کے میوزک کیا ہے، ان کی پوئٹری کیا ہے، وہ کن چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کے کیا کیا فیچرز ہیں، یہ چیزیں اسٹڈی کی جائیں. تو اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ احکامات دیے کہ یو بیٹر
study that component of the opposition to understand them better. نیلسن منڈیلا جیسے ہم نے بات کی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ اس میں ہمارے لیے بھی بڑے لرننگ پوائنٹس ہیں کہ ہم اگر کسی ایک پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم دوسری پارٹی کو بہت برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور وی ڈونٹ ریلی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ود ادر پارٹی کنسیڈرنگ دیٹ دے آر دا بیڈ پیپل. بٹ نیلسن منڈیلا کے لیڈرشپ سٹائل سے اگر کوئی بات سیکھنا ہم نے ہو تو وہ لرننگ پوائنٹ یہی ہے کہ keep your conversation, keep your negotiation open with everybody including your opposition and don't block anybody. کسی ایک کو غلط قرار دے کے ہمیشہ کے لیے قطع طلقی جو ہے نا یہ ان دا لانگ رن ہمارے نیشنل آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے مناسب رویہ نہیں ہے. اچھا ایک اور کام جو نیلسن منڈیلا نے یہ کیا کہ ایڈمٹنگ دا مسٹیک، کہ آپ جب کام کرتے ہیں اور آپ سے مسٹیک بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ایک وقت میں کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے ٹائم پہ کچھ اور ہوتا ہے، تو ون شوڈ بی گریٹ انف ٹو ایکسیپٹ کہ دس از مائی مسٹیک. میں اس وقت اس میں یہ بات کی تھی. نیلسن منڈیلا کی لائف میں جو ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ جب اس نے حکومت چلانا شروع کی when he became the president of the country تو اس نے جو اصلاحات جو لانا چاہتا تھا وہ لایا، لیکن ایک جو ایریا ہے وہ بڑا بیڈلی نگلیکٹ ہوا اور وہ کیا تھا HIV ایڈس. کہ افریقہ میں ساؤتھ افریقہ میں جو ایڈس تھی وہ بہت پھیل چکی تھی اور اس کو اگریسولی ایڈریس کرنا ضروری تھا، لیکن یہ ایریا جو ہے وہ بہت حد تک نگلیکٹ ہوا اور نیلسن منڈیلا کے ٹائم پہ اس کے اوپر کام نہ ہو سکا. پھر ون ڈے یہ ہوا کہ نیلسن منڈیلا کا اپنا بیٹا ایڈس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی اینڈ دین ہی ریئلائز کہ دس ایریا ہیز بین نگلیکٹڈ اور دین ہی اوپنلی ایڈمیٹڈ کنفیسڈ کہ میں یہ اگنور کیا ایریا کو، دس ہیز ٹو بی ایڈریسڈ. اور رائٹ آفٹر ہی ہیڈ اے میٹنگ ود منسٹر آف ہیلتھ اور اس کو بڑا اگریسولی انہوں نے ٹیک اپ کیا اور یہ ایشو جو نگلیکٹ پہلے رہا پھر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ کی. ایک اور جو کام نیلسن منڈیلا نے کیا جو دوسروں سے ڈفرینٹ رہا وہ یہ تھا کہ نوئنگلی کہ ویئر یو وانٹ ٹو ریچ، درمیان میں جو چیزیں آتی ہیں جو آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتی ہیں، جو آپ کے لیے پرابلم بنا رہی ہوتی ہیں، ان جگہوں پہ آ کے کام، کول اینڈ پیشنس دکھانی. ایک اور بہت بڑا واقعہ جو نیلسن منڈیلا کی لائف میں ہوا کہ 1993 میں اس کی پارٹی کا ایک سینئر رہنما کرس ہانی اس کا مرڈر ہو گیا اور خیال یہ تھا کہ اس مرڈر کے رزلٹ میں ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، لیکن نیلسن منڈیلا نے اپنی پیشنس کو، اپنی کول کو قائم رکھا اور اس میں اس کا رزلٹ میں 1994 میں الیکشن ہوئے اور اس الیکشن میں ANC جو ہے وہ بھرپور اکثریت سے کامیاب ہوئی اور نیلسن منڈیلا جو ہے وہ حکومت کا سربراہ بنا. تو یہ تھے وہ پوائنٹ جو نیلسن منڈیلا کی لیڈرشپ میں باقیوں سے ڈفرینٹ رہے. اچھا اب ایک کویشچن جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیلسن منڈیلا جو ہے یہ بورن لیڈر تھا یا یہ میڈ تھا لیڈر، یہ پیدائشی لیڈر تھا، یہ حالات نے اس کو لیڈر بنایا؟ اور یہ ایک ایسا کویشچن ہے جو ہم آلموسٹ ہر لیڈر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پیدائشی لیڈر تھا یا. اچھا اب اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا نیلسن منڈیلا کی جو ابتدائی زندگی تھی وہاں پہ. تو آپ جانتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا جو ہے جیسے ہم نے بات کی کہ یہ پیدا ہوا ایک ایسے شخص کے گھر میں جو اپنے ٹرائب کا ہیڈ ہے. ان کے گھر میں تصفیہ ہوتے ہیں، ان کے گھر میں فیصلے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں سینئر میچور ڈسکشنز ہوتی ہیں. تو ایک تو وہاں سے اس کی براٹ میں لیڈرشپ یا وہاں سے ایک اس کو ملی. سیکنڈلی جو ملک کے حالات تھے افریقہ کے ان جنرل اور ساؤتھ افریقہ کے پرٹیکولرلی، وہ ایسے حالات تھے جس نے اس کو وہ شعور دیا جو اس زمانے میں ملک کی ضرورت تھی اور ملک کی ضرورت ہونے کی وجہ سے اس نے اس کو اڈیپٹ کیا اینڈ میک اٹ ایز اے کاز آف ہز ایفرٹ، ہز اسٹرگل. تو وہ ایک فیکٹر یہ بھی ہوا. یہ اب سارے میں بات کر رہا ہوں سوشیولوجیکل فیکٹر، کہ سوشیولوجیکل فیکٹر یہ ہے کہ ایک خاص جگہ پیدا ہوا اور ایک خاص سرکمسٹانسز تھے کنٹری کے جہاں پہ. تیسرا جو سوشیولوجیکل فیکٹر ہوا وہ یہ ہے کہ یہ جس یونیورسٹی میں گیا
فورٹ ہیئر یونیورسٹی ساؤتھ افریقہ میں جہاں پہ یہ پڑھنے کے لیے گیا، وہ یونیورسٹی کا کلائمیٹ بڑا پولیٹیکل تھا کہ دنیا کے اور ساؤتھ افریقہ کے اور افریقہ کے بہت سارے ہیڈ آف دی اسٹیٹس، جس میں رابرٹ مگابے بھی شامل ہے، جو وہاں سے گریجویٹ ہوئے، اور ایریٹریا کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہاں سے پڑھ کے نکلا، اور زمبابوے کا ہیڈ آف اسٹیٹ وہاں سے پڑھ کے نکلا، اور اس کی اپنی پارٹی کے بہت سارے جو لیڈرز تھے وہ اسی یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے۔ اس یونیورسٹی کا جو کلائمیٹ تھا وہاں پہ، جو انٹرنیشنلی ریکگنائز لیڈرز تھے وہ وہاں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں کا ایک پولیٹیکل کلائمیٹ تھا، اور اس پولیٹیکل کلائمیٹ سے بھی اس کے اندر وہ لیڈرشپ جو ہے وہ انرجی اور لیڈرشپ ابیلٹیز جو ہیں وہ اس میں آئیں۔ لیکن نو ڈاؤٹ کہ اس کی کچھ ان بورن ابیلٹیز بھی تھیں۔ اب دیکھیں یہ ایک ان بورن چیز ہے کہ 27 سال ایک پرسن کو جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کیا، اس نے نہیں نیگوشیٹ کیا کہ میں اپنا ملک چھوڑ جاؤں، مجھے آپ کچھ بینیفٹ دے دیں تو میں اپنا ملک چھوڑ، میری جان بخش دیں، میں اس ملک سے باہر چلے جاتا ہوں۔ یہ کام نہیں کیا اس نے، یہ اس کی اپنی پرسنالٹی کی کچھ چیزیں تھیں۔ اس کو ایک یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تو نو پرابلم، یہ اپنی اس کی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے ایک اس میں ایک اسپیشل مقام بنا لیتا ہے اپنی پرسنالٹی پاور کی وجہ سے۔ ایک اور کویشچن لوگ پوچھتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا نے کیا، ہی واز ناٹ ڈیفینیٹلی اے سینٹ، تو کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس کی رانگ ڈوئنگ ہوئی ہیں اس کی پالیٹکس میں یا اس کی لیڈرشپ میں؟ اگر مجھے پوچھا جائے میری ذاتی رائے میں، نیلسن منڈیلا نے 3 ایریاز میں جہاں پہ میں اس کو کہوں گا اس کے نیگیٹو پوائنٹ رہے، ویک پوائنٹ رہے، شارٹ کمنگ رہیں، جس میں نمبر 1 جس کو میں کہوں گا کہ نیلسن منڈیلا نے جب افغانستان پہ امریکن بامبنگ سٹارٹ ہوئی تو نیلسن منڈیلا نے اپنے انیشلی جو ریئیکشن تھا، ہی سپورٹڈ ویری اسٹرانگلی ٹو دیٹ تھنگ۔ اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو ورلڈ میں بہت پسند نہیں کی جا رہی تھی، لیکن نیلسن منڈیلا نے اس کو سپورٹ کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ آفٹر سم ٹائم مے بی بیکاز آف دا پریشر آف دا ورلڈ ہی چینج ہز اسٹینس، لیکن انیشلی دیٹس واٹ ہی ڈیڈ۔ سیکنڈ تھنگ وٹ ہی ڈیڈ واز کہ جب وہ اپنی اسٹرگل کر رہا تھا تو ایٹ ٹائمز وہ وائلنٹ بھی ہوا، اینڈ ایٹ ٹائمز ہی واز کنونس کہ جو وائلنس ہے یہ بھی شاید ضروری ہے فار دا سکسیس آف ہز اسٹرگل اینڈ کاز۔ تو یہ ایک دوسرا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیگیٹو پوائنٹ اس کی لیڈرشپ کا تھا۔ اور تھرڈ تھنگ جو تھی وہ یہ تھی کہ کچھ ایریاز آف لائف کے اوپر اس نے ایمفسائز یا اوور ایمفسائز کیا، جس کی وجہ سے کچھ اور ایریا جو ہیں وہ لائف کے نگلیکٹ ہوئے۔ جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ایڈز بہت بڑا ایشو تھا ساؤتھ افریقہ کی سوسائٹی کا، کی لائف کا، وہاں کی پالیٹکس کا ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور یہ سارا نگلیکٹ ہو گیا انلیس کہ اس کا اپنا بیٹا جو ہے ہی ڈائڈ بیکاز آف ایڈز ناؤ۔ تو یہ 3 ایریاز ہیں جس میں سمجھتا ہوں کہ نیلسن منڈیلا جو ہے وہ ویک رہا۔ تو آج ہم نے جو ڈسکشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا یہ ڈسکس کیا ہے کہ نیلسن منڈیلا کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ نیلسن منڈیلا نے ایز اے لیڈر ہاؤ ہی واز ڈسٹنکٹیو دین مینی لیڈرز، واٹ واز دا اسپیشل فیچرز آف ہز لیڈرشپ اسٹائلز، پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ویدر نیلسن منڈیلا واز اے بورن لیڈر اور اے میڈ لیڈر، تو ہم نے ڈسکس کیا کہ ہی واز اے مکس آف دا ٹو، کچھ سوشیولوجیکل فیکٹر تھے، کچھ اس کے بایولوجیکل فیکٹر تھے کہ وہ پیدائشی بھی کچھ اپنے ایبلٹیز لے کے پیدا ہوا اور معاشرے سے بھی کچھ چیزیں سیکھی اس نے۔ لاسٹ تھنگ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کیا ساری چیزیں اس نے اچھی ہی کیں یا کچھ اس کی ویکنیسز بھی رہیں، کچھ خامیاں بھی رہیں، تو ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی یس ہی ہیڈ سم ویکنیسز ان سم ایریاز، ان مائی اوپینین یس، سم پیپل مائٹ ڈفر ود می ٹو۔ یہ وہ 3 ایریاز ہیں جس میں ہی واز ڈفرینٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔